بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم ناظرین کرام، آج مسلمان ہر جگہ پہ مظلوم ہے، مجبور ہے، مقہور ہے۔ اس ظلم سے نکلنے کے لیے اور اس بربریت سے چھٹکارے کے لیے ہمیں بحیثیت امت، بحیثیت مسلمان کچھ ایسے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کو اختیار کر کے، جن کو اپنا کے ہم اس ظلم کی چکی سے نکل سکیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت و حمایت کر سکیں۔ تو آئیے ہم ان عملی صورتوں کی بات کرتے ہیں کہ جن سے نصرت و حمایت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کے لیے، خواہ وہ جہاں کہیں کا رہنے والا ہو، انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کے لیے ایک ہتھیار ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها، کہ اللہ اس امت کی، اس کے کمزور لوگوں کی وجہ سے مدد کرتا ہے، بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، ان کی دعا، ان کی نماز اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ باقی تمام امت کی مدد فرماتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان مالی تعاون پیش نہیں کر سکتا، جانی تعاون پیش نہیں کر سکتا، جہاد فی سبیل اللہ میں وہ بنفس نفیس شریک نہیں ہو سکتا، اس میں قوت طاقت نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی تعاون کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ نہیں، اس کے لیے ایسی صورت، یعنی کہ عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اپاہج اور معذوروں کے لیے، ان سب کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر خلوص دل کے ساتھ رب تعالیٰ سے توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی کی استدعا بھی کریں، اور باقی تمام مسلمان مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے نصرت و حمایت اور مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعا کریں۔ اس کا ہمیں انفرادی طور پر بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اجتماعی طور پر بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر طالوت اور جالوت کے قصے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا فرمایا ہے کہ ایک دعا کا ذکر کیا ہے، اور وہ دعا اس قدر پیاری ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں سے مسلمانوں کو سبق دیا ہے کہ دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت تقدیر کو بدل دیتے ہیں، اور دعا کی وجہ سے اللہ کامیابی انسان کے مقدر میں کر دیتے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اگرچہ جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ تھوڑی تھی، حضرت ابو درداء کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو اصحاب طالوت ہیں ان کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد تھی، جتنے بدری صحابہ تھے طالوت کے جو اصحاب تھے ان کی تعداد بھی اتنی تھی، یعنی 313۔ اور جو مد مقابل دشمن تھا اس کی تعداد کتنی تھی؟ لیکن وہ جو دعا ہے اللہ رب العزت نے اس میں سبق دے دیا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، صبر کی بارش نازل فرما دے اور ہمارے قدموں کو جما دے، استقامت نصیب فرما، میدان کے اندر ہمارے پاؤں نہ اکھڑیں، ہمارے اندر وہ روحانی طاقت اور روحانی قوت پیدا فرما دے، اور کافروں کے اوپر ہمیں غلبہ، ہمیں نصرت اور ان کے اوپر ہمارا اقتدار نصیب فرما دے۔ اس دعا کے ساتھ اس واقعہ کو ذہن میں رکھ کے آپ دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ دعا یقیناً مومن کے پاس اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ پہلی عملی صورت ہے، اور باقی مظلوم، مجبور مسلمان، بے بس مسلمان، اور اسی طرح وہ علاقے کے جو اس ظلم و ستم کی چکی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، کشمیر ہے، فلسطین ہے، ان علاقوں کے مسلمانوں کے لیے ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔